میں آپ کو یہ بات آج ہمارے اس شو پہ گارنٹی یہ بات کہہ سکتی ہوں، ٹائم ول چینج جب آپ کا جمہوری نظام اتنا اسٹرانگ ہوگا۔ شریف برادران یہ فیملی تو بہت دیر سے راج کر رہی ہے پاکستان کے۔ جس کا جتنا ٹینیور رہا ہے اس نے اپنی ٹینیور میں اتنا زیادہ کام کیا ہے۔ ایک بندہ جو 3.5 سال حکومت کر کے گیا ہے اور ایک بندہ جس کی یہ چوتھی گورنمنٹ آنی ہے، آپ اس کا موازنہ اسے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہیومنلی امپاسبل ہے۔ اداروں کی مداخلت کے بلبوتے اور ان کی وجہ سے ہماری کوئی بھی پارٹی ایک ٹینیور سے زیادہ پورا نہیں کر سکتا، اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو پتہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب تب آ گئے واپس۔ ان کے پاس نہ آنے کے اگر دیکھیں تو ان کے پاس اپنے ریزنز ہوئیں گے کہ خدا کے واسطے آپ لوگ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ کا ووٹ ہی تبدیلی لے کے آئے گا، آپ کا ووٹ ہی چینج لے کے آئے گا۔ السلام علیکم ویورز، جیسے آپ سب کو معلوم ہے ہمارے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی گیسٹ موجود ہوتا ہے، کوئی شو بیس سے ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سے ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے نا، یہ ہماری سمجھ لیں ہماری پوری گورنمنٹ جو ہے، ہماری جو یہ جتنا بھی ہماری پالیٹکس ہے سب وہ سب ان کے انڈر ہے۔ یہ ماشاء اللہ یہ ہے تو ایک لیڈی، لیکن ایک لیڈی ہوتے ہوئے یہ ونڈر وومن ہے ہمارے لیے۔ یہ ماشاء اللہ یہ ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہے، اس کے ساتھ بیرسٹر بھی ہے، اس کے ساتھ یہ یوتھ پرسن کی جو ہے یہ اسپوکس پرسن بھی ہے، یہ بہت کچھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امرت شیخ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بہت بہتر، بہت اچھی۔ بہت بہتر، بہت اچھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ بہتر رکھے اور اچھے ہی رکھے اور خوش رکھے۔ سو مینی وشز فار یو۔ تو کہ امرت مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے سب سے پہلے مین بات اسی پہ ہوں گا، کیونکہ مین یہ اتنی بڑی ہسٹی میں سے موجود ہے، اس کے بعد ہم سے زیادہ کیا، ہم سب سے زیادہ نالج آپ کے پاس ہی ہونا ہے اس چیز کا۔ اب دیکھیں الیکشن قریب ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس الیکشن میں کیا ہوگا، کیا نیا، کیا دھماکے دار خبر سننے کو ملے گی اس الیکشن سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں بتا دوں میں اتنی بڑی کوئی ہستی نہیں ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس تھوڑی سی مجھے عزت دے دی ہے، ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے۔ سیکنڈلی جو ابھی کرنٹ الیکشنز آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو جمہوری نظام ہوتا ہے نا کسی بھی ریاست کا، ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن جمہوریت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو پارٹی یا کوئی بھی بندہ جو اپوزیشن میں ہے، ایونچولی اس کا ٹائم آئے گا جب وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا، اس کے بعد دوسری پارٹی اس کی آ کے جگہ دے گی۔ دیکھیں میری تعلیم یو کے سے ہے، وہاں سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس وہاں پہ بھی لیبر پارٹی اور ایک آپ کے پاس کنزرویٹو پارٹی ایکٹیو میں ہوتی ہے۔ اگر ایک ٹینیور کنزرویٹو پارٹی کرتی ہے تو دوسرا ٹینیور آپ کی لیبر پارٹی کرتی ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ یو ایس اے کا بھی سسٹم دیکھیں تو وہاں بھی ایک ریپبلکنز ہیں اور ایک ڈیموکریٹس ہیں۔ کسی بھی دنیا کا جمہوری نظام اسی کے اوپر ہی چلتا ہے۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر، بلکہ ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اگر آپ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ دیکھیں، جس کے اندر جوڈیشری کا اپنا رول ہے، آپ کی بیوروکریسی کا اپنا رول ہے، آپ کی ایگزیکٹو کی جو اتھارٹی ہے اس کا اپنا رول ہے، لیجسلیشن کا اپنا رول ہے، وہ اپنا رول بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ہاں ظاہری سی بات ہے، دیکھیں ہیومن ایرر اور ہیومن پاسبلٹی ہر چیز کی ہوتی ہے، تو میں بالکل اس چیز کو اس الیکشنز کو پازیٹیو دیکھ رہی ہوں، لیکن میری صرف ہمارے یوتھ جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے مور دین 60% آف آر پاپولیشن، اور ہماری ویمن جو کہ ہماری میسز میں ہے 53%، مور دین مین وی ہیو، جو ہماری ویمن ریپرزنٹیشن ہے وہ ہے ہمارے ملک میں۔ میں یہ سمجھتی ہوں اور میری درخواست ہے کہ پاکستان کا ہر شہری، اور میں ریپیٹ کرتی ہوں، پاکستان کا ہر شہری، میری ریکویسٹ ہے، میری استدعا ہے کہ خدا کے واسطے آپ لوگ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ بے شک اگر آپ کی من پسندیدہ پارٹی بھی نہیں آتی ہے آن گراؤنڈ، یا وہ نہیں بھی اپنا رول پلے کر پاتے ہیں، پھر بھی جائیں اور اپنا یہ آپ کا جو آپ کو حق دیا گیا ہے، جو آپ کے پاس رائٹ ہے، اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں۔ بالکل۔ تو کہ امرت شیخ صاحب اس وقت جو سچویشن جو چل رہی ہے ہمارے پاکستان کی، انفیکٹ اس وقت ہم لاہور میں ہیں، تو لاہور کی وہ یہ ہے کہ کراچی تو بڑا شہر ہے، لیکن میں لاہور کی بات کروں گا۔ نون لیگ تو اس وقت زور و شور سے یہاں پہ ڈفرنٹ ہر کونے پہ جائیں ہلکے لگے ہوئے ہیں، نون لیگ کے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کا بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہلکے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو سینیریو چل رہا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ایک ثانیہ ٹائپ ہی کچھ ہوا ہوا ہے، تو وہ کیا لگ رہا ہے اس وقت الیکشن میں کہ جیت کس کی ہوگی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیت اس کی ہوگی جو میسز کے اندر مشہور ہے۔ اگر تو آپ کے، ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی، باشفاف، اگر تو یہ شفاف اور حق کے اوپر الیکشنز کنٹیسٹ کیے جائیں گے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر، تو میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو پھر میسز کی فیوریٹ پارٹی ہے اسی کے ہی نمائندے آگے آئیں گے، چاہے وہ پھر کوئی بھی پارٹی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ کہ اگر ہم ینگسٹرز کو لیتے ہیں تو ینگسٹرز پوری کی پوری پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ہمیں اولڈ ایجرس لیتے ہیں وہ سب تو نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوریٹ پرسنالٹی ہو، کوئی مشہور پرسن ہو، اس کے ساتھ جائیں گے، تو موسٹلی لوگ زیادہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جائیں گے، عمران خان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ لیکن عمران خان کو پہلے 10 سال کا ہوا، اس کے بعد اب 14 سال کا ہو گیا ہے، جیسے کہ یہ کہ لیکن عمران خان تو موجود ہے نہیں،
تو پی ٹی آئی کو پھر ووٹ تو پھر بھی لوگ دیں گے, لیکن جب فیوریٹ پرسنالٹی ہے تو پھر کس طرح پھر پی ٹی آئی جیتے گی یا پھر کیا کیسے؟ دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں پارٹی کا بے شک فیوریٹ انسان نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے چیئرمین کی نمائندگی تو کی ہوئی ہے نا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ فیوریٹ جو آپ کی پارٹی ہے وہ اگر آتی بھی ہے تو ان کے جو چیئر پرسن ہے وہی ہولڈنگ پوزیشن میں آئیں گے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری جوڈیشری نے دیے ہیں, یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن سے پہلے آئے ہوئے ہیں, اور خالی وہ ایک پارٹی کے اوپر نہیں آئے ہیں. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو سر ہر پارٹی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک جمہوری نظام ہے جو کہ اپنے ٹائم پہ وہ آ رہا ہے اور اپنی پلیس آف ایکشن اور اپنے گو آن ایکشن کے اوپر چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا سسٹم ایوالو کرے گا اتنا زیادہ آپ کی چیزیں ایکٹیویٹ ہوئیں گی. سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ کی یوتھ کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے, آپ کے لوگوں کو اپنے اچھے برے چیزوں کا پتہ چل گیا ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے اور اتنا شعور آ چکا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عام گلی محلے میں بھی کیا ہو رہا ہے, اور وہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, اور وہ بھی اسی میڈیا کے پلیٹ فارم کے تحت. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے لوگوں کے اندر, آپ کی یوتھ کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے, اتنا ٹیلنٹ آ چکا ہوا ہے کہ ان کو اپنے اچھے برے کی ڈفرینس کا پتہ ہے, اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, اس کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں, تو وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. میں بار بار ایک درخواست کروں گی 8 فروری کو ہر بندہ جائے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے. آپ کا ووٹ ہی تبدیلی لے کے آئے گا, آپ کا ووٹ ہی چینج لے کے آئے گا, اور آپ کا ووٹ ہی انڈیکیٹ کرے گا کہ کون سی آپ کی میسز کی فیوریٹ پارٹی ہے. تھینک یو. بالکل. تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں امرت کہ دیکھیں جو شریف جو ہیں, شریف برادران, یہ فیملی تو بہت دیر سے راج کر رہی ہے پاکستان کے اوپر, یعنی کہ یہ ہولڈنگ ہے ان کی پارٹی کی جی ہے نا, ہماری جو کون پورے پاکستان کے اوپر ان کا راج چل رہا ہے. جیسے کہ پہلے نواز شریف سر کا پہلے بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا, پھر اس کے بعد دوبارہ آئے تو اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کا چل رہا ہے. لیکن عمران خان جو ہے صاحب, ان کا صرف ایک دفعہ آیا, ہمارے پریزیڈنٹ عمران خان جو ہیں چیئرمین, ان کا ایک دفعہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ نا سب سے بیسٹ زور کس کا رہا ہے, شریف برادران کا رہا ہے کہ عمران خان کا جو صرف ایک دفعہ ہے وہ رہا ہے؟ دیکھیں آپ یہ بات, اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یا اس کا کوئی اسٹریٹ یس اور نو جواب نہیں ہوگا. بات یہ ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے, جس کا جتنا ٹینیور رہا ہے اس نے اپنی ٹینیور میں اتنا زیادہ کام کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریمیٹنسز کس کے ٹائم پہ زیادہ آئی ہیں بیرون ملک سے, تو ظاہری سی بات ہے خان صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. لائک وائز اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جی آپ ترقی کا کیا نام آتا ہے, ترقی کا نام اگر آپ روڈز کی کنسٹرکشن کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, تو آپ اپوزٹ پارٹی کا نام لیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کوالٹی آف لائف, اور آپ سب سے امپورٹنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بے روزگاری کس نے کم کی تھی. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک کے ریسورسز کو استعمال کس نے صحیح طریقے سے کیا تھا. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک کی انٹرنیشنل امیج کس سے بہتر ہو رہی تھی. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بیرون ملک ہیں یا جو آپ کے ساتھ بین الاقوامی سطح کے اوپر یو این کے اوپر اس وقت جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلق کس کا اچھا ہے, جس کے اوپر آپ کی فورن پالیسی بہتر ہوتی ہے. یہ خالی یس اور نو کا جواب نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دہشت گردی کس کے ٹائم پہ کم تھی, کتنا آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو گئے تھے, آپ کے ملک میں تجارت کس کے ٹائم پہ زیادہ ہوئی ہے, آپ کی زیادہ سے زیادہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں وہ کس کے ٹائم پہ چلی ہیں, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا ریشیو تھا, آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کا کیا ریشیو تھا. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں, اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. ہاں اگر آپ آن پیپر ان باتوں کو لیتے ہیں تو آپ ظاہری سی بات ہے, نیچرلی سی بات ہے, ایک بندہ جو 3.5 سال حکومت کر کے گیا اور ایک بندہ جس کی یہ چوتھی گورنمنٹ آنی ہے اور مطلب 15 سال آلریڈی اس کو ہو چکے ہوئے ہیں, آپ اس کا موازنہ اسے کر ہی نہیں سکتے ہو. یہ ہیومنلی امپاسبل ہے, وہ کسی کا بھی نہیں آپ کر سکتے ہو. تو اگین چیزیں جس طریقے سے بدل رہی ہیں, ٹائم ول ٹیک ٹائم, اور آبویس ہی بات ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائیں گی. وہ کس کے ٹائم پہ جاتی ہیں یہ وقت بتائے گا. بالکل. تو ایک مجھے ذرا یہ سٹوری تھوڑی سی شورٹ, اس میں کیا کہتے ہیں ہر سٹوری کا مورل ہوتا ہے نا, مورلی مجھے بتا دیں کہ جیسے ہمارے جو ہے نواز شریف صاحب یہ لندن گئے, رک گئے, واپس نہیں آئے, بہت دن کو بلاتے رہے بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہی رکے رہے. سننے میں تو دوائی لینے گئے تھے, وہ دوائی بننے میں ٹائم لگ گیا, ان کے پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد جب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب تب آ گئے واپس, تب پاکستان آ گئے جب الیکشن قریب آئے. اس کے علاوہ تھی الیکشن نہیں تھی, کسی اور کی حکومت تھی, وہ تب تک وہ انہوں نے یہاں آنے کا نام نہیں لیا. تو یہ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک نظام رہ چکا ہے کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ چیز ہوئی ہے, یہ چیز پہلے بھی ماضی میں بھی ہو چکی ہوئی ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس نہ آنے کے اگر دیکھیں تو ان کے پاس اپنے ریزنز ہوئیں گے, ان کے پاس ریزنز ہوں گے کہ میں اپنا ٹائم جو تھا جیل ٹائم اپنا کر کے پورا گیا ہوں اور میں ملک کے سربراہ کی اجازت سے گیا ہوں. تو دیکھیں ان کے پاس اپنی اس چیز کے اوپر
ظاہری سی بات ہے اپنی ویریشنز موجود ہیں اور اپنے ورڈکٹس موجود ہیں. اب بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں یہ جتنی سچویشن اس ٹائم پہ چل رہی تھی اس کے ٹائم پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی اپوزیشن موجود نہیں تھی. ان کے نمائندے یہاں پہ تھے, ان کے بھائی یہاں پہ موجود تھے, ان کی بیٹی یہاں پہ موجود تھی, ان کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے وہ سب چیزوں کو کاؤنٹر اور فیس کرنے کے لیے. تو اگر وہ ان اٹ سیلف خود نہیں تھے تو آئی ایم شیور ان کے اپنے ریزنز ہوئیں گے. اگر آپ سیکنڈ بات کرتے ہیں خان صاحب کی, تو دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک ریاستی چیز رہ چکی بھی ہے کہ شاید کسی اور, میں یہی اس بات پہ کہوں گی کہ کسی اور ہمارے یہاں پہ اداروں کی اتنی زیادہ مداخلت ہے کہ ان اداروں کی مداخلت کے بلبوتے اور ان کی وجہ سے ہماری کوئی بھی پارٹی ایک ٹینور سے زیادہ پورا نہیں کر جاتی. اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو پتہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس ٹائم کو ایوالو کرنے دیں, اس ٹائم کو جمہوری نظام کو چلنے دیں, تو میں آپ کو یہ بات آج ہمارے اس شو پہ گارنٹی یہ بات کہہ سکتی ہوں, ٹائم ول چینج, اور ٹائم ایک ایسا آئے گا کہ آپ کے جتنے دوسرے ادارے ہیں ان کی مداخلت کم سے کم ہو جائے گی جب آپ کا جمہوری نظام اتنا اسٹرانگ ہوگا. ہم اس کو اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیتے. مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے. اچھا امرت, دوسرے دیکھیں اب کتنی مہنگائی اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں, تو یہ مہنگائی جو کیسے ختم ہوگی, اس کا کون ختم کرے گا آگے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ ظاہر ہے ہماری حالات, ہماری معاشی حالت بہت خراب ہو گئی ہے, ہماری معیشت بہت زیادہ ڈیٹوریٹ کر گئی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے. ظاہری سی بات ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد پوری دنیا میں, دیکھیں میری ٹریولنگ جتنی رہی ہے میں نے ہمیشہ یہ بات نوٹس کی ہے کہ آپ کے کووڈ کے بعد اوور آل چیزوں میں بہت زیادہ ہر دنیا کے ملک میں انفلیشن آیا. صرف پاکستان اس چیز کا وکٹم نہیں ہے, بلکہ خان صاحب کے ٹائم میں مجھے لگتا ہے ہم نے کووڈ کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے الحمدللہ. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی ہر چیز کی پرائس اوپر جا چکی ہے, جو اس وقت ہم لوگ انٹرسٹ ریٹ انٹرنیشنل ورلڈ بینک کو دے رہے ہیں, اس کو تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کے ڈیٹ کو کم ہوتے ہوئے اور آپ کی چیزوں کو بہتر ہوتے ہوئے. تو امرت مجھے ایک اپنے متعلق ذرا آج آپ کے متعلق آتا ہوں کہ آپ کو ماشاء اللہ آپ ایک ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں, ساتھ ساتھ آپ ایک بیرسٹر بھی ہیں. تو آپ کو کبھی پتا تھا کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں گے, ایک بڑی بیرسٹر بن جائیں گی, ایک بڑی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن جائیں گی آپ, اور اتنے ورلڈ میں جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے آپ؟ دیکھیں سوچا تو کبھی نہیں تھا, لیکن مجھے لگتا ہے اس میں میری ماں کی بہت زیادہ دعائیں ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی بہت زیادہ محنت ہے, میرے ابا کا بہت زیادہ مجھے سپورٹ ہے. تو نیچرلی سی بات ہے کہ جب آپ کی پیرنٹس اور آپ کے ماں باپ کا اتنا زیادہ لیول ہو کہ وہ آپ پہ اتنا یقین رکھیں اور آپ کو اپنی بیٹی کو اس لیول پہ آنے دیں, تو نیچرلی سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں ڈالتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عزت انہوں نے مجھے دی ہے. میں اس قابل بالکل نہیں ہوں, اور نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی اپنی کارکردگی ہے. تو امرت آپ کا بچپن میں کیا بننے کا پلان تھا؟ ہر بندے کا بچے کا لائف میں پلان ہوتا ہے بچپن میں کہ نہیں میں نے تو بڑے کو یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے. کیا آپ کا پلان تھا کہ میں بیرسٹر بن جاؤں گی اتنی بڑی, یہ میں ایسے بن جاؤں گی, یا آپ کو کچھ اور بننے کا پلان؟ نہیں, میرا ایم بالکل لاور بننے کا نہیں ہے. میں تو ابھی بھی پالیٹیشین بننا چاہتی ہوں اور میں نے وہی بننا ہے. میں تو صرف اپنا یہ جو, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بننے کے لیے آپ کے پاس کچھ اسپیشلائزیشن اسکلز ہونی چاہیے, اور آپ کو ان کے اوپر اتنا عبور ہونا چاہیے کہ آپ کسی عہدے پہ بیٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی اپنے لوگوں کے لیے. وکالت کے تھرو میں ابھی تک جتنے ہمات کیسز لے چکی ہوں دیٹ ہیو بین پرو بونو, اور پرو بونو میں نے خالی ایک عورت کے سیکٹر کے اوپر کام نہیں کیا. میں نے ایسڈ برن وکٹمز جن کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے ان سے لے کے جن بچیوں کو گارڈین شپ کی ضرورت ہوتی ہے ان سے لے کے ہر لیول کے کام کے اوپر میں نے کام کیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ ایک ہنر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قابلیت دی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں, تو وہ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ اگر آگے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تو میں چاہوں گی کہ مجھے وہ رتبہ ملے کہ میں زیادہ لوگوں کے اندر اور میسز کے اندر یہ چیز کمیونیکیٹ کر سکوں اور ان کو انصاف دلا سکوں. انشاءاللہ. جی امرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ امرت شیخ صاحب آپ نے حماد شیخ صاحب کو ٹائم دیا شو میں میرے, میں آپ کو بہت بہت تھینکفل ہوں. اور یہ کہہ سکتے جو قریب الیکشن ہے, بہت قریب ہے الیکشن, اس کے متعلق آپ نے جو لوگوں کو اویئرنیس دی, لوگوں کو بتا دیا کہ اب جو چاہتے ہیں وہ کریں. اب یہ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ہم جا کے ووٹ دیں, اب لازمی ووٹ دیں جا کے. یہ کہ آپ کی ووٹ جو ہے آپ کی ووٹوں کے متعلق آپ کی پارٹی جیتے گی. اب کون سی پارٹی جیتے گی یہ جو ووٹ ڈالیں گے یہ وہی جانتے ہیں کہ کس کے ووٹ زیادہ ڈلتے ہیں, اس کے اوپر یہ پارٹی کا جیتنا. بہت بہت شکریہ امرت آپ کا ویری مچ. جی ناظرین ویورز اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان حماد شیخ کو. اللہ حافظ.